تو حضرت عثمان نے حضور علیہ السلام کی اس بات پر، حضور کی اس نصیحت پر عمل کرتے ہوئے فرمایا کہ دیکھو، اپنی بالکنی میں آگے آئے اور بلوائیوں پر ساری حجتیں تام کر دی. کہا دیکھو بات سنو کہ کیا تم لوگ مجھے نہیں جانتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں میرے نکاح میں رہی ہیں. یہ حضرت سیدنا عثمان کا بلوائیوں سے آخری خطاب تھا کہ دیکھو تم جو میرے ساتھ سلوک کرنے لگے ہو، جو تم مجھے قتل کی سازش کرنے کے لیے یہاں پہ آئے ہو اور مجھے خلافت سے ہٹانا چاہتے ہو، حالانکہ میں اسی انداز میں خلافت کے منصب کو سر انجام دے رہا ہوں، خلافت کے فرائض کو میں اسی طرح سر انجام دے رہا ہوں جس طرح کہ مجھ سے پہلے حضرت سیدنا ابو بکر اور عمر سر انجام دے رہے تھے. لیکن یاد رکھو کہ کیا تم مجھے نہیں جانتے کہ میں وہی عثمان ہوں. یہ حضرت سیدنا عثمان بلوائیوں سے خطاب کر رہے ہیں، ان کا آخری خطاب ہے. اب سنیے اس میں درد، اس میں وہ ایک دل کا جو درد حضرت عثمان ان کے سامنے رکھ رہے ہیں. یہ نہیں کہ ان کو اپنی جان کا خطرہ ہے، اس وجہ سے کہ یہ منافق ہمیشہ کی جہنم اپنے لیے خرید رہے ہیں. حضرت عثمان بالکنی میں آتے ہیں اور فرماتے ہیں دیکھو، کیا تم مجھے نہیں جانتے کہ میں وہ عثمان ہوں جس کی 2 بیٹیاں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں جس کے عقد میں یکے بعد دیگرے آئی ہیں. کیا تم مجھے نہیں جانتے ہو کہ میں وہ عثمان ہوں جس نے 3 دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنت کو خریدا ہے. ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کون ایسا شخص ہے کہ مدینے میں پانی کا قحط ہے اور ایک یہودی کے پاس کنواں ہے جو مسلمانوں کو پانی عمومی طور پر نہیں دیتا، اور مسلمان اس پانی کے قحط میں مر رہے ہیں. پانی کی اس قحط کے اس دوران کون ایسا شخص ہوگا جو اس پانی کے کنویں کو خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کرے گا؟ تو میں اللہ کا نبی ضمانت دیتا ہوں کہ میں جنت کو میں اس کو گھر لے کے دلواؤں گا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہودی کو منہ مانگی قیمت دے کر وہ کنواں خریدا اور جنت کو اپنے نام کیا. یہ ایک وہ بار تھی کہ حضرت عثمان نے جنت کو پیسوں کے بدلے، کنویں کے بدلے خریدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. اور پھر حضرت عثمان نے فرمایا بلوائیوں سے کہ کیا تم مجھے نہیں جانتے کہ میں وہ عثمان ہوں کہ رسول اللہ نے مسجد نبوی کو اس کی تعمیر کے لیے، اس کی توسیع کے لیے قریب مسجد کے ساتھ جو ایک گھر تھا وہ مانگا. کہا کہ کون ہے جو آج اس قریب ساتھ والے مسجد نبوی کے ساتھ والے گھر کو خرید کر وہ مسجد کی توسیع کے لیے اس میں شامل کرے گا؟ میں رسول اللہ یہ گارنٹی دیتا ہوں کہ میں جنت میں اس کو گھر دلواؤں گا. حضرت عثمان گئے اس پڑوسی گھر میں اور جا کر منہ مانگی قیمت دے کر وہ گھر خرید کر رسول اللہ کو چابی آ کر دی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ اعلان کرتا ہوں کہ میں تجھے جنت میں گھر دلواؤں گا. حضرت عثمان نے جنت کو دوبارہ خرید لیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں یوں. اور پھر ایک موقع جب 40 اونٹ بھرے ہوئے سامان سے لدے ہوئے اور جس میں اسلحہ، ہر قسم کا ساز و سامان، کھانے پینے کا ساز و سامان حضور علیہ السلام کے قدموں میں آ کے رکھ دیا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. اور حضور علیہ السلام خوشی کی کیفیت یہ تھی کہ حضور علیہ السلام ان اشرفیوں کو اپنے ہاتھوں سے الٹ پلٹ کر رہے تھے اور فرما رہے تھے ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم. عثمان آج کے بعد جو کام بھی کرے، جو چاہے کرے، عثمان آج کے بعد جو چاہے کر لے. عثمان کو اللہ نے بخش دیا اور اس کا کوئی بھی عمل اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، وہ جو چاہے مرضی ہے وہ کرے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عثمان نے 3 دفعہ جنت کو خریدا ہے. حضرت عثمان نے بلوائیوں کو مخاطب ہو کر کہا کہ کیا تمہیں نہیں یاد کہ میں نے کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کیا تھا؟ آج میں وہی عثمان ہوں کہ جس پہ 40 دن ہو چکے تم نے پانی بند کر رکھا ہے. کیا تم نہیں جانتے کہ میں وہی عثمان ہوں جس کو آج 2 رکعت نماز مسجد نبوی میں پڑھنے کی اجازت نہیں، اور میں وہی عثمان ہوں جس نے مسجد نبوی کے لیے جگہ کو خرید کر توسیع کے لیے دیا تھا. آج اس عثمان کو ایک گھونٹ پانی کا نہیں پلایا جا رہا جس نے پوری امت کے لیے، مسلمانوں کے لیے کنواں وقف کر دیا تھا لے کر. اور آج اس عثمان کو 2 رکعت نماز نفل اور 2 رکعت نماز نہیں پڑھنے دی جا رہی مسجد نبوی میں، جس نے مسجد نبوی کی توسیع کے لیے جگہ منہ مانگی داموں خرید کر وقف کر دی تھی. اور پھر کہا کہ تم نہیں جانتے مجھے؟ بلوائیوں نے کہا ہاں ہم جانتے ہیں کہ آپ نے کنواں وقف کیا تھا. پھر بلوائیوں نے کہا ہاں ہم جانتے ہیں کہ آپ نے مسجد نبوی کی توسیع کے لیے گھر منہ مانگی قیمت پر خرید کر رسول اللہ کو پیش کیا تھا اور رسول اللہ نے جنت کا وعدہ کیا تھا. ہاں ہم مانتے ہیں. فرمایا کہ کیا تم نہیں جانتے کہ رسول اللہ کی 2 بیٹیاں میرے عقد میں تھی؟ تو بلوائی کہنے لگے ہاں ہم جانتے ہیں. حضرت عثمان نے بے شمار اس طرح کی چیزیں ان کو پیش کی اور یہ ساری کی ساری چیزیں پیش کرنے کے بعد ان سے آخری خطاب کیا، دیکھو تم کیا کرنے جا رہے ہو. اور حالانکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ خلافت جو حضرت ابو بکر سے، حضرت عمر سے چلی ہوئی مجھ تک آئی،
میں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ میں اس میں کسی قسم کی بھی کوئی کمی پیشی کروں یا اس کے اندر کوئی خیانت کروں. میں نے تو کسی اور امور کے اندر بھی کسی قسم کی آج تک خیانت نہیں کی. اور یہ دیکھ لو، یہ میرا ہاتھ، یہ میرا دایاں ہاتھ دیکھ لو بلوائیو سبائیو، یہ دیکھ لو، یہ وہ ہاتھ ہے کہ جب سے میں نے اس دائیں ہاتھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کی اور میں نے اپنا یہ دایاں ہاتھ حضور کے ہاتھ میں دے دیا، اس کے بعد آج تک میں نے اس دائیں ہاتھ سے کسی بھی پلیدی چیز کو، کسی بھی ناپاک چیز کو، حتیٰ کہ اپنے کسی اعضائے مخصوصہ کو بھی اپنے اس ہاتھ سے کبھی مس نہیں کیا، اس لیے کہ یہ ہاتھ میرا رسول اللہ کے ہاتھ میں گیا تھا. تو میں نے تو یہاں تک کا خیال رکھا، تو میں کیسے خلافت میں کوئی غیر شرعی کام کر سکتا ہوں؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ساری چیزیں ان کو بتا رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں ہاں ہم مانتے ہیں آپ نے ایسا کیا، لیکن وہ سازشی، وہ سبائی، عبداللہ ابن سبا کی نسل رافضیت، وہ اس بات پہ اتر گئی تھی کہ اب ہم نے اسلام کو آگے بڑھنے سے روکنا ہے، اب ہم نے اسلام کو نقصان پہنچانا ہے، اب ہم نے اسلام کو آگے نہیں پھلنے پھولنے دینا، اب ہم نے اسلام کو آگے جانے سے روکنا ہے. تو انہوں نے حضرت عثمان کی ایک نہ مانی. حضرت عثمان نے ان پر اپنی ساری کی ساری حجت تام کر دی. تو میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یا مدینہ رسول میں، حضور کے شہر میں کوئی خون ریزی اور جنگ اور لڑائی نہیں چاہتا، اس لیے میں تمہارے خلاف کوئی تلوار بھی نہیں اٹھاتا. سیدنا علی المرتضیٰ نے آ کر اجازت مانگی، اپنی پگڑی اتار کر، اپنا امامہ شریف اتار کر بھیجا حضرت عثمان کے پاس کہ آپ حکم کر دیجئے. حسن و حسین موجود ہیں، دیگر اصحاب موجود ہیں، اگرچہ کثیر تعداد میں صحابہ حج پہ گئے ہوئے تھے چونکہ 18 ذوالحجہ تھا، اب واپسی ہونے والی تھی صحابہ کرام کی. بلوائیوں نے اس وقت آ کے گھراؤ کیا جب ان کو پتا تھا کہ اس وقت، اس دوران، یہ ایسا وقت ہے کہ سارے کے سارے صحابہ مکہ میں ہیں اور ہم جا کر حضرت عثمان پر حملہ کر لیں. اب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادھیڑ عمر ہے، بڑھاپے کی عمر کو ہیں، اور آ کر ان کے گھر کا محاصرہ کر کے اور اس طرح کا ان کے ساتھ سلوک رکھا اور 40 دن تک پانی بند رکھا، 40 دن تک کوئی کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں دی، 40 دن تک ان کو مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جانے کی اجازت تک نہیں دی، ان کا محاصرہ کر لیا گیا. اور 40 دن محاصرہ کرنے کے بعد ان بلوائیوں نے، ان سبائیوں نے جس انداز میں حضرت عثمان پر حملہ کیا، چونکہ دروازے کی طرف حضرت حسن اور حضرت حسین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ نواسے، یہ جانباز، یہ شہزادے، حضرت علی المرتضیٰ کے یہ شہزادے حضرت عثمان کے دروازے پہ پہرا دے رہے تھے، تو بلوائیوں نے پچھلی طرف سے دیوار کو پھلانگ کر گھر میں داخل ہوئے اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ وہ قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے. اور اسی دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خواب میں زیارت ہوئی اور حضرت عثمان نے کہا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا عثمان آج کا روزہ جو ہے وہ آج تم ہمارے ساتھ افطار کرو گے. حضور علیہ السلام یہ پیشن گوئی، یہ خواب میں بشارت دے چکے تھے کہ عثمان آج جو روزہ تم نے رکھا ہے، کیونکہ 40 دن تک بھوکا پیاسا رکھا، تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزے کی حالت میں قرآن پڑھ رہے تھے، جمعے کا دن تھا. بلوائیوں نے پچھلی دیوار کو پھلانگ کر حضرت عثمان کے گھر میں داخل ہوئے اور آ کر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ حملہ آور ہوئے. اس وقت وہ قرآن کریم کی آیت تلاوت کر رہے تھے اور قرآن کریم کی تلاوت فرما رہے تھے. اور جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خنجر مارا، اور یاد رکھیے یہاں پہ کہ کوئی بھی صحابی یا صحابی کی اولاد حضرت عثمان کی شہادت میں، حضرت عثمان کے قتل میں شامل نہیں ہے، یہ سارے کے سارے بلوائی، فاسق، فجار، منافقین اور رافضی عبداللہ ابن سبا کی اولاد تھے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آ کر خنجر مارا. جب پہلا خنجر لگا اور خون کا قطرہ جو گرا تو وہ قرآن کی آیت پہ گرا، اور حضرت عثمان کے خون کا قطرہ جس آیت پہ گرا وہ آیت یہ تھی، آج بھی وہ قرآن کریم محفوظ ہے، میوزیم کے اندر محفوظ ہے. اور وہ کون سی آیت تھی؟ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، بس اللہ ان کے لیے کافی ہو جائے گا، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، وہ دیکھنے اور سننے اور جاننے والا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا. حضرت نائلہ جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ تھی، انہوں نے جب حملہ کرنے لگے بلوائی تو حضرت نائلہ نے ہاتھ آگے بڑھایا تو ان کی انگلیاں بھی کٹ گئی. لیکن ان بلوائیوں نے نہ کسی عورت کا پرواہ کیا، نہ جناب رسول اللہ کے دور داماد کا، اس حضرت رسول اللہ کے دور داماد کی کوئی پرواہ کی، نہ ان کی اسلام کے لیے خدمات کی کوئی پرواہ کی. انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا. جمعے کا دن تھا، روزے کی حالت تھی، ذوالحجہ کا مہینہ تھے، اور 18 ذوالحجہ جو کل دن گزر چکا ہے، اس دن میں حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس دردناک حالت میں شہید کر دیا گیا کہ دنیا میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر کوئی مظلوم نہیں ہے. جتنا ظلم حضرت عثمان پہ ہوا،